हफीज़ पाशा साहब सीनियर माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये ज़ाहिर है अभी तो एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसके पास मैंडेट भी महदूद है, इख्तियारात भी महदूद हैं, और उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि कुछ बेहतर कार्रवाइयाँ इन्होंने की हैं। एक्सचेंज रेट को किस तरह इन्होंने कंट्रोल किया। अब 50 दिन के बाद जब एक नई हुकूमत मारिज़ वजूद में आएगी तो पाकिस्तान की उस नई हुकूमत के लिए क्या क्या चैलेंजेस उसको दरपेश होंगे। आते ही उसे IMF के साथ भी डील करना है, एक नए प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई करना है, फिर एक बजट भी तैयार करना है, तो मुआशी चैलेंजेस किस हद तक आप बढ़ते हुए देख रहे हैं पाकिस्तान के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो पोजीशन है उसमें सबसे अहम आदाद शुमार या तरक्की की रफ्तार जो है वो 2-3 चीज़ों में है, जिस पर आपने खुद इशारा दिया है। सबसे पहले जो चीज़ हमें सोचना पड़ता है उसके बारे में, और तकरीबन हर हफ्ते हम देखते हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो किस लेवल पर हैं इस वक्त। अब साल का जब आगाज़ हुआ था जुलाई के बिगिनिंग में, उस वक्त आपको याद होगा नया स्टैंड बाय फैसिलिटी IMF के पास से आया, और उसके साथ साथ हमें मुख्तलिफ मुल्कों ने हमें सपोर्ट किया, और हमारे रिजर्व्स जो $5 अरब से भी नीचे गिर चुके थे तकरीबन $9 अरब के करीब पहुंचे चले गए थे जुलाई के महीने में। आज पोजीशन ये है कि वो फिर से गिरना शुरू हो चुके हैं और अब $7 अरब पे गिर चुके हैं, और ये लेवल जो है वो मुश्किल से हमारे 1.5 महीने के बरामदात को सपोर्ट कर सकता है, जबकि मिनिमम सेफ लेवल जो होता है वो 3 महीने के बरामदात। तो एक चीज़ तो ये परेशान कुन है कि वाज़े तौर पर बाहर से पैसा या कर्ज़ों में या कोई और तरीक़ों से आने का सिलसिला या रफ्तार बहुत कम हो चुका है। और अब पिछले महीने आप देखिए कि कर्ज़ों की वापसी जो हमने की है वो नए पैसे से ज़्यादा रहा है आने से। तो एक तो ये परेशान कुन बात है, हालांकि IMF प्रोग्राम मौजूद है। दूसरी तरफ ख्याल ये था कि अफरात ज़र में कुछ कमी आएगी, ख़ास तौर पे 2 चीज़ें जो हो रही हैं जो पॉजिटिव हैं। एक तो ये कि बाहर कमोडिटी प्राइसेस में काफ़ी हद तक कमी आई थी, अलबत्ता पिछले लिटरली 3-4 दिन में तेल की कीमत में फिर इजाफा हुआ है और $80 के ऊपर जा चुका है। मगर बाकी चीज़ों में अब आप देखिए, हम जो इंपोर्ट करते हैं बहुत सी चीज़ें हैं उनमें कमी नुमाया तौर पर आ रही थी डॉलर प्राइसेस। साथ साथ जिस तरह आपने कहा कि रुपया जो है कुछ हद तक मुस्तहकम हुआ, तो हमारे यहाँ अंदाज़ा ये कि 50 से 60% जो अफरात ज़र होता है पाकिस्तान में वो बाहर के कीमतों के आने की वजह से होता है, मगर पाकिस्तान में अभी भी अफरात ज़र में कमी नहीं आई इन 2 चीज़ों के बावजूद। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमने अपनी जो बिजली और गैस के निर्खों में बेतहाशा इजाफा किया है। गैस में 1100% मैंने कभी देखा नहीं इस तरह का इजाफा, और अब देखिएगा आने वाले दिनों में तकरीबन ₹5 बिजली में। तो इस मर्तबा कॉस्ट पुश का ज़्यादा इफेक्ट है और वो एनर्जी कॉस्ट्स का इम्पैक्ट है। अब आने वाले महीनों में हमें देखना है कि रुपए की कदर किस तरह कायम रहती है, इसलिए कि अगर आपके रिजर्व्स का सिलसिला गिरने का जारी रहा तो फिर रुपए वापस फिर से प्रेशर में आ जाएगा। तो आने वाली हुकूमत को फरवरी में जी आने वाली हुकूमत को जो पेमेंट्स करनी होंगी, अब उसके लिए फिर ये जो सरमायाकारी हो रही है, ज़ाहिर है इसके थ्रू तो वो पेमेंट्स का सिलसिला नहीं बन सकता, उसके लिए तो कोई कर्ज चाहिए होगा या फिर कोई इमदाद चाहिए होगी। तो क्या अभी पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि मज़ीद कर्ज़े पर कर्ज़ा ले सके, और कुछ ममालिक से ऐसे कोई ताल्लुकात हैं कि वो कोई ऐसी इमदाद कर सके कि पाकिस्तान का मसला फ़िलहाल एक शॉर्ट टर्म उसमें तो एक पीरियड में हल हो जाए? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान को अल्लाह के फजल से 3 मुल्कों ने बहुत सपोर्ट किया है और उनका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। नुमाया तौर पर सबसे पहले चाइना, और ख़ास तौर पर चाइनीज़ कमर्शियल बैंक्स और चाइनीज़ प्रोजेक्ट लोन्स। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, जिसने तकरीबन $3 अरब से ज़्यादा बैंक डिपॉजिट किया हुआ स्टेट बैंक में, और हमें ऑयल फैसिलिटी के लिए भी क्रेडिट मिल रही है उनकी तरफ से। और तीसरी तरफ कुछ हद तक UAE एमिरेट्स।
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ملک کے معاشی حالات خراب ہوں اور جس کی فائنینشیل پوزیشن خراب ہوتی جا رہی ہو، تو باہر کے ممالک نیچرلی یہ سوچیں گے کہ بھائی اگر ہم نے پیسے یہاں لگائے تو کیا واپس بھی آئیں گے؟ تو اس لیے اس وقت آپ دیکھیے کہ چائنا سے جو فارن انویسٹمنٹ کا لیول تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور اب اس وقت پروجیکٹس پر بھی بہت کم پیسہ لگ رہا ہے۔ تو مجھے صرف اس بات کی پریشانی ہے کہ باہر سے پیسے آنے کی رفتار کم ہو چکی ہے۔ البتہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ کی بات سے کہ آپ کو SIFC پر بہت بھروسہ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اور آپ دوسرا ایشو ریز کر رہے ہیں، یہ ایشو نہیں ریز کر رہے ہیں کہ کیا واقعی ان کی طرف سے پیسہ آئے گا، فارن انویسٹمنٹ آئے گا ان کی کوششوں سے 70 ارب ڈالر 3 سال میں۔ وہ آپ سوال نہیں کر رہے ہیں، آپ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر آئے گا بھی تو کیا وہ ہمارے ریزروز میں اضافہ ہوگا۔ میری گزارش یہ ہے کہ پہلے سوال کا جواب مل جائے تو پھر دوسری سوال کا بھی جواب ڈھونڈ لیں۔ صحیح۔ تو پاشا صاحب، ظاہر ہے کہ اس پہلے سوال کا جواب تو جب یہ SIFC کی فارمیشن ہوئی اس میں نہ صرف ریاست نہ صرف حکومت بلکہ تمام بڑے سٹیک ہولڈرز کو بھی آن بورڈ لیا گیا، اور ممالک جہاں سے یہ پیسہ آنے کی امید ہے یا جہاں سے یہ ایگریمنٹس کرنے ہیں تو ان کے ساتھ تو بیٹھ کر بات کی گئی ہوگی، یقین دہانی ہر طرح سے ہو چکی ہوگی جبھی اتنے بڑے لیول پر اس پلیٹ فارم کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جون کے مہینے میں یہ قائم ہوا تھا، اور ہمیں تو تقریباً ہر ہفتے ہر مہینے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت۔ ابھی تک آپ کا فارن انویسٹمنٹ میں کوئی سگنیفیکنٹ اضافہ نہیں ہوا ہے۔ البتہ یہ ہوا پچھلے سال کہ جو پروفٹ کی ریپیٹریشن تھی ہمارے ملٹی نیشنل کمپنیز کی پاکستان میں، اس کو آپ نے 80% کم کر دیا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی فارن انویسٹر اس کے بارے میں سوچے گا نہیں کہ اگر میں پیسے لگاتا ہوں تو جو مجھے پروفٹس ملنے ہیں وہ مجھے مل جائیں گے؟ تو یہ سوالات ہیں، سیریس سوالات ہیں۔ ہم سب کی خواہش اور ہم سب کی دعا ہے کہ SIFC کامیاب ہو، مگر ابھی تک کامیابی کے کوئی خاص انڈیکیشنز نظر نہیں آ رہے ہیں، مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے۔ صحیح۔ تو پاشا صاحب، اس کا مطلب کہ آنے والی جو حکومت ہوگی اس کے لیے چیلنجز پھر بڑے سخت ہیں، پھر کوئی پاپولر ڈیسیجن کرنا اکنامک ٹرمز پر وہ ان کے لیے شاید پاسبل ہی نہ ہو، اور پھر یہ جس طرح سے انفلیشن بڑھ رہی ہے، جس طرح سے ایک عام پاکستانی کی زندگی اس وقت مشکل ہو رہی ہے، تو آنے والا دور بھی کوئی بڑی تبدیلی لے کر نہیں آنے والا۔ دیکھیے، پاکستان کا جو بوجھ ہے قرضوں کا وہ اس حد تک بڑھ چکا تھا، خاص طور پہ پچھلے ہم نے کوئی 7-8 سال میں تقریباً 2 گنا کر دیا اپنے قرضوں کا بوجھ، اور اب پوزیشن یہ ہے کہ آپ کو سالانہ 22 سے 25 ارب ڈالر کی ضرورت پڑتی ہے، جس سے آپ اپنا تجارتی خسارہ پورا کرتے ہیں اور قرضوں کی واپسی کرتے ہیں۔ اور یہ اس میں تھوڑی سی ویریشن اس لیے ہوتی ہے، بعض اوقات کے رول اوور آپ کو بعض اوقات مل جاتا ہے اور اس لیے کچھ کمی آتی ہے، مگر ایوریج 22 سے 25 ارب ڈالر اگلے کچھ سالوں میں آپ کو ضرورت پڑے گی۔ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب جو آنے والی نئی حکومت ہے، ہم سب کی خواہش ہے کہ وہ ایک بڑا کلیئر کٹ اسٹریٹجی اور پلان بنا کے لائیں کہ کس طرح پاکستان کو اس فائنینشیل دلدل سے نکال پائیں گے۔ اور پاشا صاحب، یہ جو بھی حکومت آتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امپورٹ کی پالیسی، امپورٹ پر وہ کٹ ڈاؤن کر دیتی ہے، وہ امپورٹ پالیسی کے نام پر امپورٹ ہی بند کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو کیا یہ تو حل نہیں ہے؟ ظاہر ہے جو بنیادی اشیاء ہیں ضرورت کی وہ تو پاکستان کو چاہیے ہی، اور وہ پھر آپ کے امپورٹ بل میں چاہے جو بھی کردار ادا کریں، چونکہ پاکستان آئل تو پورا کا آلموسٹ پورا امپورٹ کرتا ہے، تو یہ کیا امپورٹ کی بندش اس مسئلے کا حل ہے، یا پھر آپ کو اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا پڑے گا اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے؟ دیکھیں، مناسب اسٹریٹجی ترقی کے لحاظ سے اور شرح نمو کو اضافہ کرنے کے لحاظ سے آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ آپ کو اپنے برآمدات کو تیزی سے بڑھانا ہے، اور درآمدات کو جتنی ضرورت پڑے اللہ کے فضل سے، خاص طور پہ جو آپ کے انپٹس ہیں پروڈکٹیو سیکٹرز کے لیے، وہ آتے رہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے روپے کی قدر کو مستحکم کر دیا ہے، اور اس کے طریقے تو آپ کو پتہ ہے کس طرح ہوا ہے،
تو اس کے نتیجے میں ایک طرف ہمارے ایکسپورٹرز کی کاسٹ جو ہے وہ بے تحاشا بڑھ رہا ہے بجلی اور گیس کے نرخوں کے بڑھنے کی وجہ سے، دوسری طرف ان کی قیمتوں میں روپے ٹرمز میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ روپے کی قدر آج وہی ہے جو جون کے اینڈ میں تھی۔ تو اس لیے پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے ایکسپورٹرز بری طرح سے سکویز ہو گئے ہیں۔ ہم نے کچھ مراحت دیے ہوئے تھے ایکسپورٹرز کو جو میں سمجھتا ہوں مناسب تھے، وہ سارے ہم نے وڈرا کر دیے آئی ایم ایف کے پریشر میں۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ ایک ہی انسینٹیو دیں، اور وہ کیا ہے؟ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی، یعنی کہ آئی ایم ایف کا خیال یہ تھا کہ اس سال روپے کی قدر جو ہے سال کے اینڈ تک 340 تک چلے جائے گی اور اس سے ایکسپورٹس کو فائدہ ہو سکتا ہے، مگر وہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایکسپورٹس جو ہیں وہ بالکل جسے کہتے ہیں سکویز ہوتے جا رہے ہیں، اور انٹرنیشنل پرائسز بھی کچھ حد تک گر رہی ہیں ڈالرز میں، تو بہت ہی پریشان کن حالات ہو رہے ہیں ایکسپورٹس کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حفیظ پاشا صاحب، ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ پاکستان ایکسپورٹ سیکٹر کو اس وقت ظاہر مشکلات کا سامنا ہے، اور حکومت کو کوئی ایسی پالیسی بنانی ہوگی کہ ایکسپورٹرز کو سہولیات ملیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔